یہ جنت میں جا کے آدمی کو نظر آئیں گے. تو سبحان اللہ پڑھا تو کیا کنسنٹریشن کہ یا اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، سارے عیبوں سے پاک ہے، یا اللہ تو مجھے بھی عیب سے پاک کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر 100 مرتبہ پڑھ لیا. اب الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے جائیں. اللہ نے ایمان کی نعمت دی، الحمدللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا، الحمدللہ. ماں باپ کی نعمت دی، اولاد کی نعمت دی. اب اعضاء و جوارح کی نعمت ہے، اعضاء کام کر رہے ہیں، الحمدللہ 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 الحمدللہ. امتحان. پھر کوئی جی لگانے کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ کے لائق نہیں. نو ون از دا سسٹینر، نو ون از دا کریٹر، اللہ از دا اونلی ون. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب آدمی کہے تو یہ سوچے کہ دل بھی کہتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو پھر اس کے ساتھ اللہ اکبر اسی طریقے سے کہ بھائی سب چیزیں چھوٹی ہیں، آسمان چھوٹا، کائنات چھوٹی، گلیکسیز چھوٹی، سب چیزیں چھوٹی ہیں. بڑائی اگر کسی ایک ہی ذات کے لیے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بہت حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے. حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کوئی مشکل، ایسی مشکل ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی آدمی اس کا ورد کرے اور مشکل آسان نہ ہو جائے. حضرت کا ایک بڑا مشہور وظیفہ ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھو. نقشبندیہ سلسلے میں بڑا مشہور. اور یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ میں اپنی طاقت سے کسی نیکی کو کر نہیں سکتا، اپنی طاقت سے کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. اور پھر فرمایا اس کے ساتھ ساتھ درود شریف، پھر استغفار. استغفار کا خاص طور پہ اہتمام. استغفار جب کرو تو اس کے ساتھ کہ یا اللہ جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی، جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا، اس طرح ہم نہ کر سکے. فرمایا استغفار کرنے والا گناہوں پہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. اللہ اس کو استغفار کے ساتھ اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں، برکتیں. مال میں برکت اللہ استغفار کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں، اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. من حیث لا یحتسب، اللہ گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. تو استغفار آدمی خاص طور پہ آدمی استغفار کرتا رہے، استغفار کا اہتمام کرے تو اللہ کے ذکر کا اہتمام. اس رات کے اندر نا یہ بڑی عبادت ہے. اور پھر جو اسکل آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، جو ہم بار بار کہتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ ہے توبہ اور دعا. توبہ کا خاص طور پہ اس طرح توبہ جو ہے نا وہ آپ کے ایمان کو الائیو رکھتی ہے. اصلاح کا سفر، اللہ کی معرفت کا سفر، اللہ سے تعلق کا سفر، اللہ کی محبت کا سفر. پہلی سیڑھی توبہ ہے. ایمان لانا کیا چیز ہے؟ ایمان لانا بھی توبہ ہے. جو آدمی ایمان لے کے آتا ہے وہ حقیقتاً کیا کرتا ہے؟ وہ کفر کو چھوڑ کے، گناہوں کو چھوڑ کے توبہ ہی کر رہا ہوتا ہے. توبہ کے بغیر کوئی سفر آغاز نہیں ہوتا. تو خاص طور پہ توبہ پوری اپنی پرسنالٹی ٹریٹس کی، مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے جو گناہ ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، اور ہماری نگاہ بھی نہیں جاتی ہے اس طرف کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا بول دیتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے عبادات میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری اخلاقیات کی لائن کی کوتاہیاں ہیں، ہماری معاشرت کی لائن کی کوتاہیاں ہیں، اسی طریقے سے ہمارے رویوں کی کوتاہیاں ہیں. پھر ایک مرتبہ جب آدمی توبہ کرے ان راتوں میں اپنا ریویو ایک مرتبہ ضرور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے. اور وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ بیٹے ہونے کے ناطے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، بھائی ہونے کے ناطے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، باپ ہونے کے ناطے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، شوہر ہونے کے ناطے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جتنے آپ کے رولز ہیں اس میں جو جو غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ سے معافی مانگیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. سمندر کے جھاگ کی برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی نیتیں
قبول ہو جاتی ہیں. یہ دعا آج کی نیت دعا قبول ہو جائے تو اس کا امپیکٹ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا. اور آدمی خدا نہ خواستہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. آدمی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنی سواری میں اور اپنے خدام میں اور اپنے گھر والوں میں محسوس کر لیتا ہوں کہ پھر وہ میری نہیں مانتے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، من اصلح فیما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ و بین الناس. جو اپنا ریلیشن شپ اللہ سے اسٹیبلش کر لیتے ہیں نا، اللہ اس کا ریلیشن شپ لوگوں سے اسٹیبلش کر دیتا ہے. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ کہ ہم ایک دفعہ شنکیاری گئے ہوئے تھے تو ایک ملاقات کے لیے گئے ایک یونٹ میں. تو ایک کرنل صاحب تھے، وہ دوست تھا ہمارا خیر کرنل. تو ہم گئے، ان سے بات کی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے. پھر ہم نماز کے لیے چلے گئے. اچھا، جب میں نماز کے لیے آنے لگا تو جو اس کے باہر بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ کرنل صاحب سے بہت ہی فری ہیں. تو جو اس کا باہر آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کو میں نے کہا کہ یار اگر میں نے ان سے بات کرنی ہے بہت اہم، اگر کوئی گھنٹی بھی بجائے نا تو اندر مت آنا، مجھے ان سے کچھ اہم بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر کوئی. اچھا، اب میں جا کے اندر بیٹھ گیا. اچھا، اس نے پوچھا نہیں تھا، اس نے کہا چائے پئیں گے؟ میں نے کہا یار چائے تو مسئلہ نہیں. میں نے کہا آپ کو چائے اچھی ملے گی؟ میں نے کہا یار اتنی شنکیاری آئے تو یہ تو چائے کے باغات ہیں، ٹی گارڈن ہے یار، چائے تو ضرور پئیں گے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کی چائے پلاتے ہیں. اچھا، اب اس نے بجائی گھنٹی تو وہ تو آیا ہی نہیں. پھر بجائی اس نے دوسری گھنٹی، پھر نہیں آیا. اب آپ دیکھیں ایک یونٹ کمانڈ کر رہا ہے، سویلین بیٹھا ہوا ہے، اگلا گھنٹی بجا رہا ہے، کوئی اندر بھی نہیں آ رہا. اس نے تیسری گھنٹی بجائی اور پھر جو ہے نا وہ بن آ گیا. اب وہ اٹھ کے گیا، اس کو آواز زور سے لگائی، اندر بلایا. وہ اندر آیا. انہوں نے کہا تمہیں جو ہے نا میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں اور تم بات نہیں مانتے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جو ہے نا سیاچن کی سیر کرانی پڑے گی، اس کے بغیر تم باز نہیں آؤ گے. یعنی تمہاری پوسٹنگ سیاچن کر دوں ایک مرتبہ تو عقل ٹھکانے آ جائے. اور اس سے بعد میں نے تو کول ڈاؤن کیا. میں نے کہا کہ پھر میں نے کہا اچھا بھائی تم جاؤ. پھر اس کو بتایا کہ بھائی اس کو تو میں نے روکا تھا. میں نے کہا کیوں روکا تھا آپ نے اس کو؟ میں نے کہا میں بس یہی دیکھنا چاہتا تھا. آپ سوچئے اس نے 3 منٹ تک آپ کی بظاہر ایک نافرمانی کی اور آپ نے اس کو کیا تڑی لگائی کہ تمہیں سیاچن بھیج دوں گا -50 کے اندر. سوچیں اگر اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرنے لگے. آنکھ نے غلط دیکھا نا تو بس آج 2 دن کے لیے بند. ادھر اس آنکھ نے غلط دیکھا 2 دن کے لیے بند. ہاتھ نے غلط کام کیا، انگلی کام نہیں کرے گی. اللہ کے یہاں تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا. ہم جو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں اللہ کا کرم کتنا ہے، اللہ کا انعام کتنا ہے، اللہ کا احسان کتنا ہے. پھر بھی ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے تو اللہ پھر بھی روزی دے رہا ہوتا ہے. آنکھ پھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، کان پھر بھی سن رہے ہوتے ہیں، زبان پھر بھی بول رہی ہوتی ہے، اعضاء و جوارے پھر بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، سینسز قابو ہوتے ہیں، سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور اللہ کے انعامات بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہوتے ہیں. اولاد کی نعمت، ماں باپ کی نعمت، کاروبار کی ساری نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں. تو ایک تو اس اعتبار سے اپنا استعداد. دوسرا سب سے بڑا کہ اگر کوئی گناہ معاملات کی لائن سے ہوئے ہیں، معاشرت کی لائن سے ہوئے ہیں، اخلاقیات کی لائن سے ہوئے ہیں، ان گناہوں کی معافی، اسے توبہ، اللہ کے واسطے توبہ. دیکھو اگر ہم اس کی توبہ کر لیں اور انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے اثرات آپ کے کاروبار پہ ڈالتے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا نوشیروان کا قصہ کہ نوشیروان جو ہے نا وہ بادشاہ وہ جا رہا تھا تو قافلے کے ساتھ تھا. پھر شکار میں قافلے سے بچھڑ گیا، کسی شکار کے پیچھے اس نے پیچھے لگا، قافلے سے بچھڑ گیا، اکیلا رہ گیا. اب اس کو پیاس لگی، پانی اس کے پاس نہیں تھا، پانی تو قافلے میں تھا. تو یہ ایک انار کے باغ کے قریب پہنچا. وہاں انار کا بڑا باغ تھا تو یہ داخل ہو گیا. ایک نوجوان وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. اس نوجوان سے کہا کہ ایسا کرو کہ کوئی انار لے کر آؤ.
اچھا وہ انار لے کر آیا تو اس نے کہا مجھے اس کا جوس دے دو، تو اس نے اس کو نچوڑا، وہ پورا گلاس بھر گیا۔ جب پورا گلاس بھر گیا نا تو نوشیروان کے دل میں آیا کہ یہ تو مطلب اس کو تو اوپر تو ٹیکس لگنا چاہیے، اتنا بڑا باغ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا باغ بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور اس سے کوئی لیتا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اتنا بڑے اس کے پھل ہیں۔ تو اس نے پہلے جب پی لیا تو اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ تو بہت ہی زبردست ہے، کہنے ہاں، کہنے ایک اور لے کر آؤ۔ خیر ہو گیا، وہ ایک اور لے کر آیا۔ اب جو اس نے لا کے نچوڑا تو وہ 1/4 گلاس ہوا، پورا گلاس ہی نہیں ہوا، اتنا سا۔ تو کہا تمہیں پتہ نہیں، تمہیں یہاں باغ میں رہتے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کس درخت میں کون سی؟ کہنے میں تو اسی درخت سے لایا ہوں جس سے پہلے لایا تھا۔ تو کہنے پھر کیا ہوا؟ آپ دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں، وہ نوجوان تھا، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت بدل گئی، اس کو نہیں پتا تھا یہ بادشاہ ہے، یہ مسافر۔ کیا مطلب؟ کہ بادشاہ کی نیتوں کا اثر اس طرح نیچے آتا ہے۔ آپ جب گھر کے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نیتوں کا اثر ہر ریلیشن شپ پہ پڑتا ہے، ہر ریلیشن شپ پہ پڑتا ہے۔ آپ فیکٹری میں بیٹھے ہوں گے تو مزدور پہ پڑے گا، آپ لیڈر ہوں گے تو ٹیم پہ پڑے گا۔ ایمپیتھی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ ایمپیتھی تو یہیں سے ہوتی ہے نا، واٹس ایمپیتھیز؟ تو خیر اس کو ٹیسٹ، اب جب اس نے یہ سنا تو اس کو یہ ہوا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے اندر اندر توبہ کی کہ بھائی غلطی ہو گئی، یہ تو واقعتاً میں نے ایسی نیت کی ہے کہ اللہ تو معاف کر دے۔ اس سے کہا اچھا ایک اور لے کر آؤ۔ اب یہ اس کو صرف تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ اس کی نیت وہ کیسے یہ ہوا۔ وہ دوبارہ گیا، پھر ایک انار توڑ کے لایا اور پھر اس نے نچوڑا، گلاس بھر گیا۔ تو نوجوان نے اس کو کہا کہ عجیب آدمی ہے، پہلے ابھی تم یہ لے کر آئے، اب یہ گلاس لے کر آ گئے، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ کی نیت صحیح ہو گئی ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا یہ مسافر بادشاہ ہے، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ نیتوں کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے نیت کر رہے ہیں، اللہ کی گرینڈ پلاننگ میں یہ نیت ایکسیپٹ ہو گئی نا، تو بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے اسباب دروازے کھل جاتے ہیں۔ دا اونلی تھنگ از کہ اللہ کی گرینڈ پلاننگ میں یہ نیت اور یہ دعا، یہ توبہ ایکسیپٹ ہو جائے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دعا اور یہ توبہ یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ جسے توبہ کی توفیق مل گئی اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ جس کو دینے کا ارادہ کرتے ہیں اسے دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جس کے گناہ معاف کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ونس یو گاٹ دس اپورچونٹی، اس کا مطلب اللہ کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے، دین یو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، پھر کوئی چیز نہیں کرنی ہے، پھر تو آگے بڑھنا ہے بس۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ کرنی ہے کہ اس میں دعا مانگنی ہے، دعا کا اہتمام کرنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنی ہے، سب کے لیے مانگنی ہے، اور خاص طور پہ دعا کے اندر اپنے ایمان کے لیے بھی مانگو، دنیا کے لیے بھی مانگو، آخرت کے لیے بھی مانگو، علم نافع کو بھی مانگو، اولاد کے لیے بھی مانگو، ماں باپ کے لیے بھی مانگو، برکت کی دعا کو بھی مانگو، دنیا آخرت کو مانگو، قبر کے عذاب سے بچنے کی مانگو، ایمان پہ خاتمے کی دعا مانگو، جنت اور جہنم کی دعا مانگو، یہ ساری وہ عافیت کی دعا مانگو، دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگو۔ یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ تو ہم بھی جب دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری کی طرف دعا کے ذریعے آدمی اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، تو دعا میں خاص طور پہ یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ اور جبریل امین تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے امتی کا ہر عمل فرشتے لکھنے پہ قادر ہے، ایک عمل ایسا ہے جو فرشتے لکھنے پہ قادر نہیں، آپ کے امتی کا وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکل جائے، انما تطفئ بحور النار، وہ آگ کے سمندروں کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا جب دعا مانگو تو رو، ان لم تبکوا فتباکوا، رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بناؤ، اور خاص طور پہ عاجزی کے ساتھ۔ اور جیسے پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی، بھائی اس رات کے اندر بھی
جب اللہ جل شانہ جبریل امین فرشتوں کے ساتھ اترے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں. اس رات میں بھی اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہے